جب ہم بے حسی سے ترس کی حالت میں آتے ہیں، ترس کھانے والے بن جاتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ اگر بے حسی کی حالت میں دعائیں مانگی جائیں تو پھر بیمار شفا نہیں پاتے، بدرو گرفتہ آزاد نہیں ہوتے، لوگوں کے حالات نہیں بدلتے، موت زندگی میں نہیں بدلتی، اور جب دعائیں ترس کی حالت میں مانگی جاتی ہیں تو پھر منفی حالات مثبت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری شخصیت ترس والی ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم جس کے پیروکار ہیں، خداوند یسوع مسیح، وہ ایک ترس سے بھری ہوئی شخصیت ہے۔ انجیل مقدسہ خداوند یسوع مسیح کے ترس کے بارے میں خوب بیان کرتی ہے۔ آج تک کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اتنا زیادہ ترس سے بھرا ہوا نہیں گزرا جتنا ہمارے خداوند یسوع مسیح ترس سے بھرے ہوئے تھے، اور ان کی ترس والی زندگی پر غور کرنے سے ہی ہمارے اندر دکھیوں کے لیے ترس پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہماری زندگی میں ترس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ترس ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع بخشا ہے کہ ہم سب مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں، کلام کو سن سکیں۔ یہ خداوند کا فضل ہے کہ خدا ہم سب کو ایسے موقع عطا کرتا ہے۔ آج ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کے ترس کا جائزہ لیں گے کہ ہمارا خداوند یسوع کس قدر ترس سے بھرا ہوا تھا اور زندگیاں کس قدر ترس کے ساتھ بھری ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس بیمار کو چھوا اس نے شفا پائی، یسوع نے جس بدرو گرفتہ کو حکم دیا، بدرو کو حکم دیا، بدرو گرفتہ لوگ آزاد ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس مردے کو چھوا، مردے کو حکم دیا، وہ مردہ زندہ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہزاروں کو کھانا کھلا دیا۔ کس طرح سے، کیسے؟ اس کے پیچھے جو بڑا راز ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ترس موجود تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ترس سے بھرا ہوا تھا۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی میں ترس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں ترس کھانے والے لوگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح بھی ترس سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کے ترس کھانے کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آج شام ہم اس پہ غور کریں گے۔ لوکا 7 باب 13ویں آیت سے 15ویں آیات تک۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا۔ اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب نائن شہر میں پہنچے تو وہاں پر ایک بیوہ تھی، اور اس بیوہ کا اکلوتا بیٹا جو مر گیا تھا، اس اکلوتے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب بیوہ کو دیکھا تو خداوند یسوع مسیح کو بیوہ پر ترس آیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے مردے کو حکم دیا، مردے کو چھوا، اور مردہ اٹھ بیٹھا۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں ترس تھا، اور خداوند یسوع کو ترس جو تھا وہ متحرک کرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ترس موجود تھا، وہ ترس سے جب خداوند یسوع مسیح حکم دیتے تھے، دعا کرتے تھے، تو پھر معجزے ظہور پذیر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ بعض اوقات ہماری دعائیں جواب لے کر کیوں نہیں آتی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب دعائیں جو ہے ہمارے دل کو چیر کے نہیں نکلتی، جب ہمارے اندر کسی دکھی کے لیے، کسی بیمار کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی یتیم کے لیے جب ہمارے اندر ترس موجود نہیں ہوتا تو پھر دعائیں آسمان تک نہیں جاتی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پیچھے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور
थोड़ी उसने गफलत की पानी पीने में और इस तरह से ब्लड प्रेशर लो हो गया, बेहोश हो गई, तबीयत खराब हो गई। मेरे बेटे कैलिस ने और राइन ने, इन दोनों ने फूट फूट के दुआ की और वो उसी टाइम उठ बैठी। जब हम तर्स के साथ किसी के लिए दुआ करते हैं तो फिर काम होता है। जब हम तर्स रख के दुआ नहीं करते तो फिर काम भी नहीं होता। कलाम में लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बेवा को देखा तो उसको बेवा पे तरस आया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब जनाजे को देखा तो यीशु को तरस आया। याद रखें, बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी का दुख सुनते हैं, हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, हम बड़े हमदर्दी के अल्फाज बोलते हैं, लेकिन हम उसकी मदद नहीं करते, हम उसकी मदद नहीं कर पाते। तर्स जो है ये कोई जज्बात नहीं है, खाली जज्बात नहीं है। तर्स खाली अल्फाज भी नहीं है। फिर तर्स क्या है? तर्स जो है वो हमें दुआ करने के लिए मजबूर करता है। तर्स हमें किसी के लिए बैठकर मुताला करने, स्टडी करने और कलाम सुनाने के लिए मुतहरिक करता है। तर्स हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जेब में हाथ डालकर किसी दुखी, किसी जरूरतमंद, किसी यतीम की मदद करें। तर्स एक ऐसी चीज है जो हमें किसी की मदद करने के लिए मजबूर करता है। खुदावंद यीशु मसीह को बेवा पर तरस आया और खुदावंद ने उसकी मदद की। खुदावंद ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। सोचिए कैसा माहौल होगा। हम भी एक मुआशरे में रहते हैं, अक्सर व बेशतर जनाजे देखते हैं, फौतगियां देखते हैं, लोग जनाजे लेकर जाते हैं, हम जनाजों के साथ जाते हैं। हमें भी एक दिन मरना है। सोचें कि वो क्या मंजर बना हुआ होगा कि जब बेवा का इकलौता बेटा था और जनाजा जा रहा था, ताबूत में डाला हुआ होगा, उसको कफन पहनाया हुआ था, और कैसा मंजर था कि जब लोग उसको कांधा दे रहे होंगे कि अचानक मसीहा वहां पहुंच जाता है और यीशु उस बेवा पे तरस खाता है और यीशु उस मुर्दे को छूता है और वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। कितना बड़ा खुदा का जलाल जाहिर होता है, यीशु का जलाल जाहिर होता है, आसमानी बाप का जलाल जाहिर होता है, खुदा के रूह का जलाल जाहिर होता है, यानी हमारे खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। यीशु को उस पे तरस आया। जब हम किसी के लिए तरस लेकर दुआ करेंगे ना तो यकीन माने काम हो जाते हैं। पहले हम एक और हवाला देखते हैं, एक और वाकया देखते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह तरस खाते हैं, मत्ती की इंजील उसका 9 बाब उसकी 35वीं आयत से 38वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसको तरस आया और वो ऐसे भेड़ों की मानिद थे जो परागंदा और खस्ता हाल हों, जो चरवाहे के बगैर भेड़े हों, यानी आवारा भेड़ें और जख्मी भेड़ें और खस्ता हाल भेड़ें। खुदावंद यीशु को यहाँ तरस क्यों आ रहा है? उस टाइम मजहबी लोग भी मौजूद थे, बड़े बड़े थियोलॉजियन मौजूद थे, बड़े बड़े इल्म इलाहियात के माहिर मौजूद थे, सदूकी, फरीसी, असीनी, हेरोदी, न जाने कितने फिरके मौजूद थे। आलम शरा थे, पाबंद मजहब थे, पाबंद शरा थे, बड़े बड़े चोगे पहने हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को भीड़ को देखकर तो यीशु को तरस आता है। क्यों? और फिर यीशु ये भी कहते हैं कि ये ऐसी भेड़ों की मानिद हैं जो बगैर चरवाहे के हैं और खस्ता हाल हैं और परागंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियों में तरस नहीं था।
کیونکہ اس دور کے مذہبی لوگ ریاکار بن چکے تھے اور ان کی زندگیاں ترس سے خالی تھی. گناہگاروں کے لیے ترس نہیں تھا. وہ گناہگاروں کو کچلتے تھے, گناہگاروں پر بڑے بڑے قانون لاگو کرتے تھے, بڑی بڑی سخت تعلیم کے ان کو پابندی کرواتے تھے ان سے, لیکن ان کو بچانے کے لیے, ان سے محبت کے لیے کوئی ترس نہیں تھا ان کے اندر. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس بھیڑ کو دیکھا تو خداوند یسوع مسیح کو ان کے اوپر ترس آیا. اس دور کے چرواہوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نیک سامری کی تمثیل سناتے ہیں کہ جب ایک آدمیوں کو ڈاکوؤں نے پکڑا, مارا, کوٹا, دھموا کر دیا, اس کو لوٹا, تو ایک کاہن وہاں سے گزرا, کاہن نے اس کے اوپر ترس نہ کھایا. ایک لاوی وہاں سے گزرا, لاوی نے ترس نہ کھایا. لیکن ایک سامری جو گدھے کی سواری کر رہا تھا, گدھے پر سوار ہو کر کسی کاروبار کے لیے جا رہا تھا, اس کو اس پہ ترس آیا اور اس نے اس کی مدد کی. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو بھیڑ کے اوپر ترس آتا ہے. وہاں پر بیوہ کو دیکھ کر کہ بیوہ کے اکلوتا بیٹا ہے اور وہ مر گیا ہے اور وہ آج دفنایا جائے گا, یسوع کو بیوہ پہ ترس آتا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو اس بھیڑ پر ترس آتا ہے. چلیں ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا ترس کھانے کا. مرکز اس کا 6 باب اس کی 34ویں آیت. اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا, کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانی تھے جن کا چرواہا نہ ہو. وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا. 35ویں آیت سے بھی, جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے, یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے, ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں. یسوع کو ترس آیا. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اس کو بھیڑ کو دیکھ کے ترس آیا, لیکن ترس میں آگے ایک اور بات جڑی ہوئی ہے کہ اس نے ان کو معجزہ کر کے کھانا کھلایا. کہ یسوع مسیح نے کہا, یہ برابر 3 روز سے میرے ساتھ ہیں. شاگردوں نے کہا, ان کو رخصت کر, ان کو بھیج دے تاکہ قریب کی بستیوں میں جا کے اپنا کھانا مول لیں, اپنے کھانے کا بندوبست کریں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو جانے نہیں دیا. یسوع نے وہاں معجزہ کیا. یسوع نے ان سے روٹیاں اور مچھلیاں لیں اور برکت دی اور یسوع نے ان کو کھلا کر بھیجا. آج کتنے دنیا میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, افریقہ کے اندر, بہت ساری کنٹریز میں, بہت سارے شہروں میں, بہت سارے گھروں کے اندر, کہ لوگ بھوکے پیاسے خوراک کے بغیر بیٹھے ہیں. اگر ایماندار لوگ, ہم لوگ یعنی کہ اپنے اندر یسوع کا ترس رکھ کر ان کے لیے دعا کریں. گھر میں اگر کوئی آوارہ زندگی ہے, اگر اس کے لیے ترس رکھ کے دعا کی جائے. اگر گھروں میں غربت ہے یا افلاس ہے یا دکھ ہے یا بدرو گرفتہ لوگ ہیں, اگر ان کے لیے ترس رکھ کے دعا کی جائے تو خدا حالات کو بدل دے گا, خدا سب کچھ بدل دے گا, خدا تبدیل کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا ترس کے ساتھ مانگی جائے, آنسوؤں کے ساتھ مانگی جائے, حلیمی کی حالت میں مانگی جائے اور درد مندی کی حالت میں مانگی جائے. آپ یہ دیکھیں, پوری دنیا سے ایک عرصہ دراز سے انگریز لوگ آتے ہیں, خدا کے انگریز خادمین آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے مقدسین لوگ ہیں یہ. اپنا روپیہ پیسہ قربان کر کے, اپنی آسائشیں قربان کر کے, بدرو گرفتہ کے لیے, بیماروں کے لیے, دکھیوں کے لیے, لاچاروں کے لیے اتنا بڑا ترس اور بوجھ لے کر آتے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں. جب پیٹر ینگرن کراچی میں آیا تھا تو ایک بڑی تعداد نے مسیح خداوند کو قبول کر لیا. ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں, انہوں نے توبہ کی, کیونکہ ان کے وسیلے معجزات ہوتے ہیں. تو آج یاد رکھیں, اس گھر کے اندر بھی تو گھر کے لوگوں کو ترس کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بیمار ہو اس کے لیے ترس کے ساتھ دعا کرے, کوئی بے روزگار ہے ترس لے کر دعا کرے. جب ہمارا دل ٹوٹ کر دعا نکلے گی نا, ترس کے ساتھ دعا نکلے گی, وہ دعا ضرور جواب لے کر آئے گی, وہ دعا ضرور جواب لے کر آئے گی.